بیچنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سب لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، فی العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہے، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو اللہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ
الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں, تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے, نہیں نا, اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے, یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں, ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں. وہ نمازیں پڑھتے ہیں, ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. وہ جہاد کرتے ہیں, ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ہم تو خود ہی غریب ہیں, تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو, یا رسول اللہ وہ تو امیر صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا, وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب, تسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو, دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے, آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں, اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا, ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے, 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی دقت انگیز ہے, ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے, صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کچھ شادگی دی, کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے, تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو, چکی چلاتی ہو, اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں, بات نہیں کر سکتی. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر, بولڈنس نہیں تھی وہ, حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں, بات نہیں کر سکی, واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی, آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے, حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے, تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی, کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا, پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بھی تو بیوی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے, میں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ نے فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے, یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ
مولانا سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. نبی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں، جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران. سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم میں سے، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی. پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اس کے، اور اس کے بعد درود شریف. تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں. سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے موجود ہے، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں. ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو ان 2 سورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں. تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں. اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں. وہ جس کو یاد ہیں وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے. اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں. بس صرف ایک واو لگانی ہے بیچ میں. سبحان اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ. لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے. تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے.
اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف. ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث. 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے. اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا. اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی. اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتے. تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر. لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کی کافی وہ ڈیفینڈر ہیں. اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں. امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں. لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے. سارے مسائل صلاۃ و تسبیح کے سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے. بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا. حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے. اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں. میں گنتا جاتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے، چھوٹے اور بڑے کبیرہ، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف. اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی. الحمدللہ. مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ. اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا، چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے. پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے
سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ چچا جان، ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کر، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ ادا کر، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ، اور اگر سال میں ایک مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو چچا جان زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ترغیب کا انداز دیکھیں۔ روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں ایک مرتبہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں ایک مرتبہ اس کیٹیگری میں تو ہم فعال کر ہی جائیں کہ سال میں ایک دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں ایک دفعہ، نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا ایک دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا انداز ہے ترغیب، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 65۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ استراحت جس کا بخاری میں حکم ہے 6251 نمبر حدیث میں، تو یہ ہو جائیں گے پھر 75 مرتبہ، جب ادھر بھی 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں۔ یہ جو آلہ تسبیح کا استعمال ہے نا، یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے سلف سے ثابت ہے اور اس کے اوپر یعنی قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہے۔ اسی کی آج کل ماڈرن فارم الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے، اور بعض لوگ انگلیوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اس کا جواز موجود ہے۔ اور اہل حدیث کے ہاں بھی سارے علماء نہیں ہیں، چند تھوڑے سے ذرا جس کو کہتے ہیں نا ذرا ضدی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر اور حرم شریف کے احاطے میں آپ کو تسبیحیں بکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہوں نا تو وہ کبھی وہاں پہ بکنے نہ دیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹوپی اور تسبیح کی مد میں 4 ارب ڈالر کی تجارت کر رہا ہے سالانہ، 4 ارب ڈالر، ماشاءاللہ کی جناب بول رہے ہو، پر شرمندگی دی گل ہے ساڈے واسطے کہ پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہے چائنا کی، آج سے جو 25-30 سال پہلے ہم جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا اس سے بھی کم میں وہ آج دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ مضبوط۔ وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے، یعنی وہ دیکھ کے تو ویسے ہی تسبیح کو پکڑنے کو دل کرتا ہے، اور بڑی سستی سی تسبیح ہیں وہ۔ ہم تو یہ لکڑی کی استعمال کرتے ہیں، اس میں ذرا زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے، باقی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک کاؤنٹر بھی آج کل آ گیا ہے، لوگوں نے یعنی وہ انگلیوں میں ڈالا ہوتا ہے، اس پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آسانی رہتی ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کچھ اذکار ہے ہی ایسے ہیں کہ جو آپ الیکٹرانک کاؤنٹر یا تسبیح کے بغیر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، جیسے 100 کی تسبیحات ہیں، وہ بعض کا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ انگلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کر سکتے، سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہیں جو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے، یا ایک طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ 99 ہو گیا، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو پڑھے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ گناہ صغیرہ ہوں گے، جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب، اور اکثریت بڑے گناہوں کی آپ دیکھ لیں، چوری، زنا، قتل، وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ سب کے سب جو ہے یہ بڑی بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں، سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں، وہ صرف توبہ سے معاف ہو، وہ نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی۔ تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں یہ تو کرنا آسان ہوتے ہیں، لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 دفعہ شام کو، تو قیامت الدن کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو۔ اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے۔ اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک لہ والا، اس کو آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے، اور انگلی پہ آپ پکڑ کے بیٹھے رہے تو بندہ تھک ہی جاتا ہے، اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تسبیح پہ کرنا آسان ہے۔ تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر پڑھا کرو، ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری ذکر کی گواہی دے گی قیامت والے دن، ان کو بلوایا جائے گا۔ اس حوالے سے انگلیوں پہ پڑھنا یعنی ایک افضل عمل ہے کہ انگلیوں پہ گواہی دی جائے گی، لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھے نا۔ میں کیا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ ہی گواہی دے، بایاں بھی دے، رفع الیدین بھی میں دونوں ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں نا، صرف دایاں ہاتھ سے تو نہیں کرتا۔ اور یہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہے نہیں ہے، جو احادیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پسندیدہ کام دائیں طرف سے مطلب فرماتے تھے، تو ذکر کرنا تو پسندیدہ کام ہی ہے نا، دائیں سے بھی کریں بائیں سے بھی کریں۔ وہ کہتے ہیں جی دائیں پہ ہونا چاہیے، صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کرتا جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو پھر بائیں طرف کی آستین نہیں پہنتے تھے، صرف دائیں پہنتے تھے، بھائی بھی پہنتے تھے نا، وہ شروع دائیں سے کرتے تھے نا۔ تو آپ بھی تسبیحات دائیں ہاتھ سے شروع کریں بائیں پہ ختم کریں، ہم نے تو دیکھا ہے اس میں ذرا آسانی رہتی ہے آپ کو یاد رکھنے میں، جب دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو ایمبیگوس بھی ہو جاتا ہے معاملہ جب آپ ایک ہاتھ پہ ہی 2 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اس وظیفے کو بھی جو تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے اس کو بھی تسبیح پہ شمار کر لیتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر پہ، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپن ہی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے، ہماری پرانی نمازوں کو کیا بنے گا؟ پلیز کوئی حل ضرور بتا دیں، شکریہ۔ پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے باپوں کو روئے نا جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دی۔ دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا اور باقی کی اصحاب سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے۔ حکم کے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ طاؤس تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، بخاری مسلم کے حدیثوں کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص ان 4 چیزوں کے اگینسٹ تشہد میں اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو میرے نزدیک اسے نماز ہی دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اتنی سختی، تو بھول چوک معاف ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا معاف ہے۔ یہ جو ان کی سختی ہے یہ بھی تاکید کے لیے، ویسے تو کوئی تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے تو اس کی نماز کامل ہے، دعائیں سنت میں آتی ہیں، فرائض میں نہیں آتی۔ لیکن طاؤس تابعی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا، چونکہ نبی اسلام نے حکم دیا ہے نماز میں پڑھنے کا، اس کو حکمیہ لینا چاہیے۔ تو وہ بخاری مسلم الفاظ ہیں 4 چیزوں کے شر سے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، وہ چیزیں 4 ہی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یعنی جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، اور دجال جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے، آمین ثم آمین، اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ۔ یہ 4 چیزوں کی شرط ہیں۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں، یہ دعا تو ہے ڈیٹم لیول پہ کمپلسری، اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر دعائیں معصورہ ان کو کہتے ہیں وہ پڑھیں۔ مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے، انس بن مالک کہتے ہیں اور کوئی دعا پڑھے نہ پڑھے یہ دعا آپ نے زندگی بھر نہیں کبھی چھوڑ۔ اللہم ربنا آتنا فی
الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس سے پرفیکٹ دعا ہی کوئی نہیں. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا؟ وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے. یہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. اور سب دنیا کے ہر کام کے لیے یہ دعا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے, کسی کی نوکری کا ایشو ہے یہ ہے, کسی کو بیماری کا ایشو ہے یہ ہے, بھلائی ہے. اور مسلم شریف میں بڑی پیاری حدیث ہے, صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں, کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح ان ڈھانچہ ہو گیا. تو نبی علیہ السلام ان کی عادت کے لیے گئے. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا. آپ نہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی میں دے دے. ابے سبحان اللہ, کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا دنیا میں دے دے؟ وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا. اور تمہیں تو چاہیے تھا تم دعا کرتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں ویسے صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کو جوئیں پڑی رہتی تھی, کوئی جو نیچے گرتی تھی پھر اوپر رکھ لیتے تھے. یہ گند مند دین نہیں ہے اسلام. اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بھلائیاں مانگی. تو نبی علیہ السلام بھلائی مانگتے, صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا پڑھی, وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے ایک چوزا جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں پر نکلاتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے, وہ اس طرح وہ اپنی بیماری سے باہر نکلا ہے. یہ دعا اپنے تشہد میں پڑھے. ایک اور دعا ہے جو سیدنا ابوبکر نے حضور سے مانگ کے لی ہوئی. دیکھ لیں صحابہ کرام تو مانگتے بھی تھے, تو کیا مانگتے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ, یعنی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے تشہد میں دعاؤں کی, تو مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی دے دیں جو میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ان کو تعلیم دی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت. یہ دعا پڑھ دیں. اس کے علاوہ کئی دعائیں ہیں. رب اجعلنی ضرور پڑھے. میں تو بلکہ کہتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس میں ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے دعا ہے. ایک اسپیسیفکلی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے جو قرآن میں اللہ نے حکم کہی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا. یہ دعا پڑھیں. اور سر ایک اور دعا بھی یاد ضرور کریں, میں نے بڑی دفعہ اس کی ترغیب دلائی ہے, خدا کے لیے اب اس کو سیریس لیں. مشکات شریف میں 748 نمبر حدیث ہے, یہ مجھے زبانی یاد ہو گیا ہے نمبر بتا کے, ترمذی کے حوالے سے. جامعہ ترمذی میں سورہ صاد کی تفسیر میں یہ آیت ہے, یہ والی حدیث ہے. مشکات میں کتاب المساجد چیپٹر میں پہلی جلد میں 748 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے جب اللہ کی خواب میں زیارت کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی. جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا مانگ, کیا مانگتا, تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون. اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. کیا پرفیکٹ دعا. یہ تشہد میں ضرور پڑھا کریں, بلکہ سجدے میں پڑھا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام سجدے اور رکوع دونوں میں ایک دعا مانگا کرتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بخاری مسلم میں رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے ساتھ یہ بھی مانگتے ہیں. ایک تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ. اس کے بعد بخاری مسلم میں یہ تسبیح بھی ہے. ایک اور تسبیح صحیح مسلم میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور سجدے میں دعائیں نہیں مانگنا. اور ایک دعا تو میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہے, ہماری کامیابی کا جو راز ہے, اصحاب کہف کی دعا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا. اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت. ہاتھ پاؤں چلا کے آج کے دور میں تو آپ کسی کو قائل کر ہی نہیں سکتے. یقین کریں بچوں کو نہیں قائل کر سکتے. وہ بھی کہتے ہیں جی لاجیکلی بات کریں, اس میں مارنے والی کون سی بات ہے. ہمیں ہمارے ماں باپ مارتے تھے تو ہم نے تو نہیں کبھی پوچھا کہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں. آپ ذرا مار کے دیکھیں, اگلے آرگومنٹ کرتے ہیں بچے کہ جی کیا مسئلہ ہے, بابا غصے میں ہے, کیا ہو گیا ہے, بات کریں, قائل کریں پہلے. ہاں آپ تو اس نہیں کرتے. ہمارے زمانے میں تو ماں باپ ہمیں صرف یہ کہتے وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, ہم وہ بات ہی بھول جاتے تھے. آج کل کے آپ بچوں کو یہ کہہ کے دیکھیں, میری وہ بچی چھوٹی 5-6 سال کی ماشاءاللہ, میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے صرف اس کو میں کسی بات پہ نا آرگومنٹ اس کے ساتھ کر رہا تھا نا, تو میں نے اسے آف دا وے جا کے نا ایک بات کی. تو میں نے کہا بیٹا اس دن تم نے جو ماما کے ساتھ بابا اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی, ہم تو کچھ اور کر رہے تھے بات.
کہ میں آپ سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں تو اب آپ مجھے دبانے کے لیے کوئی ایک اور واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں. ہمیں اگر کوئی یہ ہمارے بچپن میں کرتا تھا کہ تم نے اس دن یہ بدتمیزی کی تھی تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں بھول جاتے تھے کہ یار اب اس کی بھی ہمیں مار ابھی کھانی پڑے گی. نہ سرکار، آج کل بچے یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے تو یہ بات ڈسکس کریں نا جو آپ اس وقت آپ کر رہے ہیں. آج کل اور یہ پازیٹیو چیز ہے، میں اس کو نیگیٹو چیز کے طور پہ بیان نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہماری ایج کے پڑھے لکھے لوگ جو اپنی اولاد کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین ماں باپ ہیں. اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا، ان کے مینٹل ماڈلز بدل دیے، نہ پوری زندگی ان میں کانفیڈنس کوئی آیا، نہ انہیں بات کرنے کا کوئی ڈھنگ آیا، نہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ کبھی سوچتے. دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی. ظاہر ہے باپ سے صرف آپ پھر دنیا تو نہیں لیں گے، عقیدہ بھی اس کا لے لیں گے. اس سے آپ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ محرم کے مہینے میں ہم گھوڑے کے نیچے سے کیوں گزر رہے ہیں، اور یہ جھولا ہم نے کیوں نکالا ہوا ہے، اور یہ ربیع الاول میں ہم نے یہ جھڑیاں کیوں لگا لی ہیں، اور لوگ ڈھول کے اوپر یہ قوالی کیوں کر رہے ہیں. یہ جرت ہوگی کسی کی پوچھنے کی؟ کبھی نہیں ہوگی. ابھی کہ جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں وہ آرگومنٹ کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ بھی اپنا موقف رکھو، میں بھی رکھتا ہوں، آپ کو علمی طور پہ قائل کریں گے. اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھیں، اس کے اوپر اتھارٹی والا معاملہ نہ رکھیں، ہر چیز ڈسکس کریں. میں الحمدللہ میری بیوی بھی، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح بڑوں کے ساتھ. حالانکہ ہمارے زمانے میں ماں باپ کہتے تھے اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں، اس کے ساتھ کیا بات کریں، اس کو تو سمجھ نہیں ہوگی، اور بچے سے کچھ سیکھنا لوگ عیب تصور کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں بچے سے اچھا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کو گراس روٹ لیول سے سمجھاتا ہے. مجھے کبھی کوئی دوست کوئی ویڈیو کا کوئی سینئر آدمی جو چند ایک لوگوں کے پاس میرا وہ موبائل نمبر ہے نا، وہ مجھے کبھی کوئی میسج کر دینا، اب میں تو وہ استعمال کرتا ہوں 1100-1200 والا موبائل. مجھے کہ اس ویڈیو کا لنک بھیج دیں، میں نے کہاں سے اس میں سے لنک نکالنا ہے، اس میں تو لنک نکلنا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اسمارٹ فون مجھے یوز نہیں کرنا آتا، اور جان بوجھ کے میں نے، ورنہ تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو سیکھنا، میں نے جان بوجھ کے اپنے اوپر ایک قدغن لگائی ہوئی ہے، واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں. میں پھر وہ اپنی چھوٹی بچی جو 6 سال کی بلا کے بتاؤ بابا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو یوں کریں، اس کو یوں، اور ایک ایک چیز وہ کنسپٹ کلیئر کرے گی کہ اس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی تو میں اس کو یہ بتاؤں. بڑا بندہ تو انڈرسٹوڈ کر لیتا، لیکن چھوٹا بچہ جب سمجھاتا ہے نا تو اسے ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ بتایا، یہ چھوڑ دیا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو اس میں سے یہ لنک ایسے نکالتا ہے، یہ اس کو ایسے فارورڈ کریں اور یہ پہنچ گیا آپ کے موبائل میں، اب آپ آگے فارورڈ کرتے ہیں. آرگومنٹ کریں، لاجیکلی قائل کریں کہ ہاں بھی یہ کیا ہوا ہے، کیوں کیا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں اگر گھر میں کوئی نقصان ہوتا تھا نا تو ماں باپ پھینٹی لگاتے تھے بچوں کی. میں نے الحمدللہ آج تک کسی نقصان کے اوپر کبھی کسی بچے کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا. ریکارڈ ہمیشہ آرگومنٹ کیا کہ بھئی کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، بتاؤ، یہ بتاؤ. بال کے ساتھ جی وہ شیشہ ٹوٹ گیا، اس کا گھڑی کا گر گئی ہے، تو بھئی یہ کمرے میں کیوں کھیل رہے تھے، باہر کھیلتے، گراؤنڈ میں چلے جاتے، گلی میں چلے جاتے، یہاں کھیلنے کی جگہ تھی، بس ٹھیک. اب وہ واپس تو نہیں آ جانا جو گھڑی ٹوٹ گئی ہے، نہ مارنے سے کچھ ہونا جب تک آپ لاجیکلی قائل نہیں کریں. اور اس طرح کا جو اخلاقی آپ کا روب آپ کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے وہ مارنے سے زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو نقصان ہو جاتا ہے نا وہ یہ ہے، جب آپ بچوں کو مارتے ہیں نا تو وہ چیزیں پھر آپ سے چھپاتے ہیں، اور صرف نقصان نہیں چھپاتے، وہ چیزیں بھی آپ سے چھپا لیتے ہیں جو بچوں کو ماں باپ سے چیزیں نہیں چھپانی چاہیے، کیونکہ وہ بعض اوقات ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں. ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا، کتنے لوگ جو یہ مدرسوں کے اندر برے کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بچے ڈر کے مارے گھر آ کے بتاتے ہی نہیں ہیں. انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ الٹا ہمیں ماریں گے. اور پھر ماں باپ بھی ایسے ہیں، ایسے ڈنگر قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں بعض، کہ بچہ کوئی شکایت کرتا ہے نا تو بجائے یہ چیک کرنے کے کہ بچہ اسکول یا مدرسے کیوں نہیں جا رہا، کوئی اور ریزن نہ ہو، انہوں نے اپنے ٹیچرز کو، اپنے ان بزرگان دین کو، اپنے ان استادوں کو، حفظ کروانے والے ٹیچرز کو خدا بنایا ہوا ہے. اس طرف وہ دماغ ہی نہیں اپنا لے کے جانا چاہتے، اگر چلا بھی چاہے کہ کوئی برا کام نہ اس کے ساتھ کر رہا ہو. تو بچے نے آپ کو کہاں سے شکایت لگانی ہے؟ بچہ اسکول نہیں جا رہا، اس سے ریزن پوچھے کیا وجہ ہے، بتاؤ. فرینک ہونا چاہیے. بعض اوقات اسکول میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، ٹفن چھین لیتے ہیں، تو جیسے اب صبح ہوگی تو بچہ رونا شروع کر دے گا.
اسے یہ یاد آئے گا کہ آج بھی میرے ساتھ یہی ہوگا، پھر میں بھوکا رہوں گا، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. اب ماں باپ کو یہ ریزن نہیں وہ بتائے گا جب تک ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوں گے اسکول سے بھاگ رہے ہیں. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. کبھی اس نے اسکول کا کام نہیں کیا ہوگا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو کوئی نہیں، آپ آرگومنٹ کریں، چھٹی کروا لیں. نہ اسے مار پروانے کے لیے ضرور بھیج رہے ہیں، چھٹی کروا لیں، پھر اسے گھر بٹھا کے کام کرائیں اور اسے بتاؤ کہ آج تمہاری چھٹی تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، آندہ کام کر لیں، ہیپی ہو جائے گا. ادروائز تو وہ چیزیں پھر چھپائے گا. اسی لیے بعض اوقات بچے آ کے ماں باپ کو شکایت نہیں لگاتے کہ مدرسے میں آج استاد صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مجھے ڈانٹیں گے، الٹا ماریں گے. لیکن اگر آپ کی فرینکنس ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ خود ڈسکس کریں گے. اور بعض اوقات تو آپ کو کچھ لیول تک تو خود ہی ایجوکیٹ انہیں کر دینا چاہیے. جس طرح وہ عامر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، چھوٹا سا کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے، بڑے مہذب انداز میں، بغیر اس نے کوئی بھی اس طرح کی چیز، یہ اسی کا کمال ہے. ویسے اللہ نے اسے فن دیے، وہ ایجوکیٹ کر دیے. فرینکنس جو ہے معاملات کو حل کر. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا. اتنا